ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 44ویں جلسہ سالانہ ہالینڈ میں موجود ہیں، جو کہ فیر ہاؤتن میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ قدرت کے بہت ہی قریب اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ آئیے ہم آپ سب کو لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ٹائم ہم جلسہ سالانہ ہالینڈ کے لنگر خانے میں موجود ہیں، تو آئیں چلتے ہیں کیونکہ آج یہ آخری جلسہ سالانہ ہے، آخری دن ہے جلسہ سالانہ کا۔ تو آئیے انتظامیہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے یہ جو تینوں دن ہیں یہ کس طرح رہے اور آج کے مینیو میں کیا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جی ٹھیک ہوں میں۔ آج کا مینیو کیا تھا مینیو میں کھانے میں؟ ہاں جی، جو اس طرف تھا یہ آلو گوشت تھے اور ساتھ روٹی تھی۔ اور مزے کا بنا ہوا تھا؟ ہاں بہت مزے کا بنا ہوا تھا، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہمیں۔ آگے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ناظم صاحب ہیں وہ ہیں۔ تو السلام علیکم ناظم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظم صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آج آخری کھانا تھا مہمانوں کا، تو کس طرح کے تینوں دن آپ کے گزرے ہیں؟ وہ جلسے کا آخری کھانا تھا، ویسے آخری کھانا نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل سے کھانا کی مقدار، کوانٹٹی بہت اچھی تھی، اور تینوں دن بہت اچھی رہی ہے۔ آج کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ تھی کہ مہمان زیادہ آئیں گے، کل بھی تھے، اس لیے آج سے تیاری بھی زیادہ تھی، اور اللہ کے فضل سے لوگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، اور مزیدار کھانا بھی تھا۔ جو لنگر خانہ کی ٹیم ہے انہوں نے کھانا بھی اچھا اللہ کے فضل سے بنایا ہے۔ جی، تو اب یہ تھا لنگر خانہ ڈسٹریبیوشن سینٹر جلسہ سالانہ ہالینڈ کا۔ تو آئیے اب آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ یہ سارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، جو ہے مین جلسہ سالانہ ہالینڈ کا کچن۔ تو آئیے چلتے ہیں کچن کی جانب۔ تو اس ٹائم ہم لوگ کچن میں موجود ہیں، اور یہاں ہزاروں جو مہمان ہیں، مسیح کے مہمان، ان کے لیے لنگر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں کیا بنا رہے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی صبح کب سے شروع ہوئی ہے؟ میں جی صبح 10 بجے شروع کیا آلو گوشت بنانا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور کھانا بنانا آسان ہے اتنے لوگوں کے لیے کہ ذرا تھوڑا مشکل کام؟ نہیں ہے، جماعت کا کام ہے، آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ چلو ماشاء اللہ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جذبہ ہے وہ عروج پہ ہے اس ٹائم۔ اللہ سب نے بہت ساتھ دیا ہے، کیونکہ ٹیم ورک ہے۔ بالکل۔ جس طرح جو کھانا لے کے جانے والے جو ٹیم ہیں جو سپلائی کرتے ہیں، پھر کیونکہ ظاہر ہے ہمیں فوراً جیسے ہی کھانا ایک ختم ہو، مطلب جیسے صبح کا جو دال بنائی ہے اور چاول وغیرہ، تو ساتھ ہی ہم نے اگلے کھانے کی تیاری شروع کر دینی ہوتی ہے۔ تو دیگچوں کا کچھ تھا مسئلہ، لیکن الحمدللہ بہت انہوں نے ساتھ دیا ہمارا، کہ وہ ٹائم سے جیسے دیگچے خالی ہوتے تھے ہمیں واپس دے جاتے تھے۔ ہم جلسہ سالانہ ہالینڈ کے جو ایریا ہے جس میں بازار اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں انفارمیٹیو سٹالز لگے ہیں، تو آئیے ادھر بھی بات کرتے ہیں مہمانوں سے کہ ان کو سٹالز کیسے لگ رہے ہیں، کھانا کیسے لگ رہا ہے، کیا کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے دو دوست ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بازار میں سب سے مزے کی چیز کیا ہے۔ السلام علیکم۔ بازار میں مجھے سب سے مزے کی چیز جو لگی ہے وہ باربیکیو، بڑے مزے کا تھا، اور اس کے بعد کلفیاں جو کبھی کبھی کھانے کو ملتی ہیں، تو وہ چیز بڑی مزے کی لگی۔ ساتھ بتائیں، کلفی انجوائے کر رہے ہیں جلسہ ہالینڈ پہ، تو ساتھ ساتھ بازار میں ہیں دوستوں کے ساتھ، تو آپ اپنے تھوڑے بہت ایکسپیرینس شیئر کریں جلسے کا۔ ہاں جی، میرا ظفر مسعود احمد نام ہے، میں روا سے ہوں بیسیکلی، اور ادھر ایٹل میں رہ رہا ہوں، اور فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو جلسے میں ادھر اٹینڈ کر رہا ہوں، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا، اور کلفی تو پھر ہے اپنی ادھر سے بھی کھاتے ہیں۔ پاکستان تو نہیں یاد آیا؟ پاکستان بھی یاد آ رہا ہے، اس لیے تو کھا رہے ہیں۔ ادھر ایک اور بھائی ہیں، آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں جلسے کے بارے میں۔ جی، جلسے پہ آ کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے فضل سے بہت رونق ہے، اور بہت سارے دوست ملے ہیں جن سے عموماً ملنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن پچھلی دفعہ آپ نے کلفی کھلائی تھی، اس دفعہ آپ نے نہیں کھلائی۔ چلیں انٹرویو کے بعد پھر آپ کی کلفی پینڈنگ۔ مجھے فلودہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے، اور مجھے ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور مجھے ایک اچھی بات لگتی ہے کہ مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، اسی وجہ سے میں ٹھنڈی چیزوں کا دیوانہ ہوں۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر۔ تو آج یہ میرے خیال میں آخری سیشن، اور اس کے بعد آخری سیشن کے بعد بھی آپ کا بازار کھلا ہوگا؟ ہاں جی، آخری سیشن کے بعد بس جو لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں نا جلسے سے، تو وہ گھر کے لیے ایسا تبرک لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ چلے جلسے کی چیزیں جو ہیں وہ گھر لے کے جائیں بچوں کے لیے، اور گھر جا کے کھائیں۔ تو ان کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے ہم اوپن رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی لگائیں گے کوئی تھوڑی؟ انشاءاللہ لاسٹ پہ ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو چھوٹے طفل ہیں، یہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طلحہ ہے۔ ہاں، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے اس پورے بازار میں؟
میری بس ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ میں یہ وہاں سے یہ برگر اٹھا کے وہاں پہ بیچنے کے لیے وہاں پہ لے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں معین تو نہیں مگر لیکن 2021 سے تقریباً 5 سال ہو گئے ادھر جلسہ کرتے ہوئے, اور اس جگہ بھی اس لحاظ سے تو تاریخی ہے کیونکہ اس سے یہ 1987 میں یہاں یورپین اجتماع ہوا تھا خدامہ الحمدیہ کا, اور خلیل مسیح رابع رحمہ اللہ ابن نفس نفیس اس میں شامل ہوئے تھے. اس لحاظ سے یادگار جگہ اس یہ ہے. یہاں ویسے تو اچھی جگہ, لیکن وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے, ہم کا الہام ہے ویسے مکانہ کا والی کہ جگہ ہمارے لیے کم ہو جاتی ہے, تو اس لیے یہ بھی جگہ ہمارے لیے کم ہو گئی ہے, چھوٹی ہو گئی جگہ. جیسے بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انسانیت کی کے نجات دہندہ ہے, کیونکہ اصل میں یہی جب ہم نے میٹنگ میں بات کی تھی کہ اس دور میں اس وقت دنیا کا انسانوں کی نجات اسی میں ہے اگر وہ آنے والے امام وقت کو مانے. یہی ہماری تھیم تھی, اور سوچا تھا میٹنگ میں جو ہماری بات ہوئی تھی, بعد میں گورنر مسجد کی خدمت میں ہم نے منظوری کے لیے لکھا اور انہوں نے عزت شفقت اس کو منظور کیا. تو آج اب کی حقیقت بھی ہے دنیا میں جو ہر طرف بد امنی ہے, جب تک کہ خدا والے کی ہاتھ پہ بیعت کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. اور یہی تھا, اللہ میاں کرے کہ یہ اللہ میاں کی جو دنیاوی آنکھ تو ان کی بڑی کھلی ہے, روحانی بھی کھل جائے. خاکسار جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان سائڈ ڈیوٹی. ان سائڈ کا مطلب ہے کہ جلسہ گاہ میں جو بھی ان سائڈ کے معاملات ہیں ان کو سنبھالنا. سب سے پہلا کام ہے کہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں, امیر محترم ہیں, ان کا سب سے پہلے خیال رکھنا, اور اس کے بعد اسٹیج کا خیال رکھنا کہ اسٹیج پہ جو بھی کام ہو رہے ہیں, جو تقاریر کے لیے آ رہے ہیں یا جو بھی مہمان آ رہے ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام سعود احمد ہے. نارملی طور پہ میں ایز اے نائب ناظم ضیافت کے طور پہ ڈیوٹی دیتا رہا ہوں, لیکن اس سال تھوڑا سا مجھے کیونکہ پارکنگ والوں کی طرف سے کافی زیادہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیوٹی دیں, تو اس دفعہ میں پارکنگ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں. ماشاءاللہ سے کافی اچھی ڈیوٹی جا رہی ہے, اور یہاں پہ لوگ بھی کافی زیادہ کوپریٹ کر رہے ہیں. ہر ایک چیز ہے, ہماری کافی چھوٹی جگہ ہونے کے باوجود بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے ہم کوشش اپنی پوری یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کو جس طرح بہتر سے بہتر جو صورت ہے وہ ہم پہنچائیں. اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہے پارکنگ کا بھی. ہارڈ ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ سے, لڑکے جو ہر سال کرتے ہیں کافی زیادہ, کیونکہ بارش میں دھوپ میں ویدر جس طرح کا بھی انہیں کرنا پڑتا ہے, تو ماشاءاللہ سے ایک بہت زیادہ ٹیم ایفرٹ ہے پارکنگ ٹیم والوں کا بھی. اور ادھر ہمارے اس وقت اس لوکیشن پہ کتنے کار پارکس ہیں؟ ہمارے اس لوکیشن پہ ٹوٹل 6 پارکنگ ہیں, جس میں ایک لجنہ کی مین پارکنگ ہے, دوسری لجنہ کی ہے, اس کے علاوہ گیسٹ جو ہمارے وی آئی پیز جو آتے ہیں ان کے لیے پارکنگ ہے, اس کے علاوہ ہمارے 3 دوسرے جو ہے مین بڑی پارکنگز بھی ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ ہمیں پارکنگ کے والے سے کوئی ایشو ہو یا کسی قسم کا کوئی نہیں, سب کچھ بہترین جاتا رہا. کہ اندازاً کتنی حاضری تھی اس سال, اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے گیسٹ آ رہے ہیں, اور بنسبت پچھلے سال ہماری حاضری بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ جزاک اللہ. میں خاکسار کا نام عطاء الحی ہے. میرے پاس ناظم رجسٹریشن کی خدمت انجام کر رہا ہوں پچھلے 4 سال سے اسی جلسہ سالانہ پہ. ماشاءاللہ حاضری ہر سال بڑھ رہی ہے. اس سال ہم نے ماشاءاللہ 3000 کا سنگ میل عبور کیا, اور ڈیلی بھی اب ہماری تقریباً 3200 پلس حاضری ہے. اس وقت لوگ آ رہے ہیں, اور ڈیلی ایوریج 2500 کے قریب ہماری ایوریج چل رہی ہے پر ڈے. 3200 ٹوٹل یونیک لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں, جو ایک دفعہ آئے ہیں, اور ایوریج ہر وقت تقریباً 2500 بندہ ہمارے پاس ہر روز جلسے میں موجود ہو رہا ہے. تو اچھا چل رہا ہے. ہم نے رجسٹریشن کا نیا سسٹم اس دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے, اسکیننگ کا. اس سے لوگوں کو آسانی ہو رہی ہے. اور ہاں ایک اس میں چیلنج آتا ہے, جو لوگ نئے آئے ہیں جن کی تصدیق نہیں ہے, تو پھر ہم ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی تصدیق صدر سے کرا کے, یا کوئی ان کے ساتھ جو جماعت کے رہ رہے ہیں تو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش یہ رہے کہ جن کا سہولیت دی جائے زیادہ سے زیادہ. بتا سکتے ہیں کہ جب گیسٹ ہمارے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ادھر رجسٹریشن آفس میں؟ گیسٹ آتے ہیں تو ہمیں ادھر نام لکھ کے ان کا جماعت کا کر کے کرنا ہوتا ہے. ادھر لکھتے ہیں تنظیم, اگر ان پر ایم سی ڈی نہیں تب کرتا, اگر ایم سی ڈی ہو تو ہمیں کر کے یہاں سے پرنٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ. تو آپ کو کیسا لگا جلسے پہ آ کے اور جلسے پہ ڈیوٹی دے کے؟ بہت اچھا. نہائیں گے یہاں یوں ہی پروان نہیں سرشار سے, ایک شمع روح ہے ان کے درمیان
قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان حضرت مسیح موعود کے، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو آئیے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہالینڈ کا جو 44واں جلسہ تھا کیسے ایکسپیرینس کیا، اور کئیوں کا پہلا جلسہ تھا ان کو کیسا لگا. تو آئیے پوچھتے ہیں. سر میرا نام تنویر احمد ہے، مجلس المیرے سے تعلق ہے، اور یہ 3 دن ہمارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ ہمیں پاکستان میں نہیں ملتی. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے، بہت چہروں سے آشنائی ہوئی ہے، اور جن سے ہم کئی سالوں سے نہیں ملے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، ان سے ملے ہیں، اور جو ہمارا ایک تعلق تھا وہ الحمدللہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے. تو یہ میرا نام لبیب احمد طاہر ہے، جماعت المیرے سے. تو میں سمیع بصری میں اس وقت ایز اے کیمرہ مین فرائض انجام دے رہا ہوں. تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے جلسہ سالانہ کے بارے میں، لیکن کبھی ہو نہیں سکا پاکستان میں کہ ہم جلسہ سالانہ میں شرکت کر سکیں. بہرحال ادھر آ کے میرا 3را جلسہ سالانہ، اور نہ صرف روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. کبھی تو اگر آپ مختصر سا بتا دیں، الحمدللہ ہمارا یہ 44واں جلسہ سالانہ ہالینڈ ہے. تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹینڈنس ماشاءاللہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر ہمارا یہی پلان ہے کہ اس سے بڑی لوکیشن ہمیں ملے. تو اگر آپ مختصر سا بتا سکیں کہ تو ہمارا سب سے پہلا جلسہ جو 1980 میں ہوا تھا مسجد مبارک ہیگ میں، تو 125 افراد تھے. مجھے یاد ہے کہ وہاں مسجد مبارک جو اب تو کافی بڑی ہو گئی ہے، تو اس وقت چھوٹی تھی، اور پیچھے سین کافی بڑا تھا. تو سین میں ایک ٹینٹ لگا کے تو اس کو مطلب جلسہ جو پہلا 1980 میں ہوا تھا، تو اس میں مطلب 125 افراد تھے، اور اس میں ہمارے کچھ جرمن عبداللہ واقع سعودہ صاحب بھی آئے تھے، اور ہدایت اللہ خوبر صاحب بھی آئے تھے، اور باقی کچھ مہمان، اور لوکل میں حلویتا آرڈر بھی ایک آئے تھے. یہ جو ہے فیئر آؤٹن اس وقت ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، تو یہاں ہم نے پھر کرائے پہ لینا شروع کیا. تو یہ بھی اب چھوٹی جگہ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ جماعت ہماری جو ہے جو آج سے 4-5 سال پہلے 2000-2500 تھی، اب وہ ڈبل ہو گئی ہے 5000 کے قریب اللہ کے فضل سے. اور یورپ کی 3 نمبر پہ جماعت ہے. پہلا جرمنی ہے، دوسرا UK، اور تیسرا ہالینڈ کی جماعت. بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاء 3 دن نور و نہائیں گے یہاں، یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان، قافلے در قافلے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جلسہ سالانہ ہالینڈ